ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. پتر ہوتی کرو جا ہوتی اتنے لکھا ہے اتنے میں کہا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی. بائبل ہمیں سکھاتی. ہم یہاں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں آتے. ہم کسی سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں آتے. ہم اٹ مینس کہ ہم اونلی خدا سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں. خدا سے کچھ لینے کے لیے آتے ہیں. خدا سے کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں, جہاں ہم خدا سے اپنا سہ ریلیشن کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور بائبل کے اندر حضرت سلیمان اس بات کو آج ہم اسی پہ ایسا ڈسکشن کریں گے. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. بائبل کے اندر مختلف راہوں کا ذکر کیا گیا ہے. بدی کی راہ ہے, بدکاری کی راہ ہے, دوستی کی راہ ہے, لالچ کی راہ ہے, موکاری کی راہ ہے, راست بازی کی راہ ہے, پرہیزگاری کی راہ ہے, اور اس کے بعد ایسا ہے خدا کے کلام کو سننے کی راہ ہے, خدا کے الہام کو لینے کی راہ ہے, خدا کے گھر کو جانے کی راہ ہے. مختلف راہیں بائبل کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے. آمین. اور بائبل کے اندر جو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے جب ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہے ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام کم ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس کے لیے گڈ نیوز ہوتی ہے, لیکن بائبل کیا کہتی ہے ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام کم ہے. عجیب بات ہے کیونکہ ان کا راہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی راہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا راستہ ٹھیک نہیں. مثال کے طور پر ہم کسی کو ایسا جادوگر کے بارے میں بتاتے ہیں, اٹ مینس کہ ہم وہاں نہیں جاتے, لیکن آپ نے بتا دیا ہے آپ اس میں شامل ہو گئے. فلانے کو چل دو وہ کام ٹھیک رہے گا, وہ بہت اچھا ہے, وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے, تو آپ نہیں گئے, آپ اس نے بتایا ہے تو آپ اس میں شمار ہو گئے ہیں. آپ اس کی تباہی کے لیے آپ نے اس کے لیے ایک ایسی راہ بھی تیار کر دی اور اپنے لیے بھی تیار کر دی ہے اور جو موت کی راہ ہے. لیکن وہ باسرا کچھ لوگ سمجھتے کہ راہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو ٹھیک لگے گی, لیکن اس کے پیچھے موت کی راہ ہے. بائبل کہتی ہے اس کے پیچھے بڑی ایک گھٹیا راہ ہے, اس کے پیچھے گھاٹ ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی خاص تباہی کی راہ ہے, اور جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, لیکن وقت گزرنے کے بعد پھر ہم اس سے جان جائیں گے. آمین. اور مجھے بڑی بات یاد ہے کلام مقدس کے اندر ایک بڑی خاص بات ہے, جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل کے اندر جب ایسا ہے کہ دوسرا ایسا سلاطین اس کا پہلے بات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک بادشاہ گزرا ہے اور جو ایسا ہے کہ اخیت کا بیٹا تھا, اس کا نام اخزیا تھا. اخزیا حزقیہ نہیں, اخزیا تھا, اور یہ اخی اب کا اور ایزبل کا ایسا تھا بیٹا تھا جو بت پرستی کے پجاری تھے. یہ سارا پریوار, ان کا باپ, ان کی ماں, ان کا پریوار سارے بت پرستی کے پجاری تھے. اس نے بھی آ کر اس کو فروغ دیا اور یہ بنی اسرائیل کا 8واں بادشاہ بنتا ہے. اور جب 8واں بادشاہ بنتا ہے تو ایک دن اس کو بخار ہو گیا, بیمار پڑ گیا, اور یہ اپنے محل کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے, اور جب بیٹھا ہوا تو اسی کی جھپکی سے آئی, اس نیند کی جھپکی سے آئی, یہ وہاں سے گرتا ہے, اور گرنے کے بعد اسے تھوڑی سی چوٹ بھی لگتی ہے. چوٹ لگنے کے بعد ایسا اور بیمار ہو جاتا ہے, اس کا دل اور غمگین ہو جاتا ہے, اس کا دل اور پریشان ہو جاتا ہے, اس کا دل اور پریشانی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے. اس نے اپنے کاشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ایک دیوتا کے پاس جاؤ, اور اس دیوتا کا نام تھا بال بوس. اس کا نام تھا بال اس کا نام تھا. اس کا جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, کیا میں. تو بائبل کے اندر اس علاقے کے اندر ایلیا منادی کرتا تھا, اور ایلیا بڑا ایسا ہے سرگرم خدا کا نبی تھا, خدا کا بندہ تھا, بڑا ایک ایسا ہے جو شیلا تھا, اور جب وہاں جاتا ہے تو راتوں رات ہی اس کے ٹائم کے مطابق سب جگہوں سے وہاں سے جانا تھا. تو بائبل کہتی ہے کہ ایلیا نے اسی راہ کو لیا, اسی راہ میں جب میں کھڑا ہو گیا, ابھی وہ ایسے بات کے دیوتا کے پاس پہنچے نہیں ہیں, تو ایلیا نے اسے ایسا روکا. روکنے کے بعد اس سے کہا کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے. بائبل
بائبل کے اندر لکھا ایلیا نے اسے کہا, خدا نے اسے کہا جاؤ اور جا کر اسے بتاؤ بادشاہ جس کو میں نے بنایا نا تو جاؤ اس سے پوچھو کہ اسرائیل میں کہ خدا نہیں ہے کہ یہ بات کے دیوتا سے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے, اور خونی کا دگا باز کبھی بھی ادھی عمر. جب آپ دگا باز ہو جاتے ہیں, جب آپ ہم خدا سے دگا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مرنا تو ہے ہی ہے, لیکن مرے تو کسی حساب سے. کیا منہ دکھائیں گے اسے, کیا لے کر جائیں گے اس کے پاس, کیا اپنے کام, کیا اپنی سوچیں, کیا ہم اپنی باتیں کیا لے کر جائیں گے. بائبل مقدس کیا کہتی ہے, لیکن اس کے پاس علم بھی تھا, اس کے پاس اسٹور بھی تھا, اس کے پاس بادشاہی بھی تھی, اس کے پاس سب کچھ تھا, لیکن اس سے غلطی تو یہ کی ہے, اس نے راستہ ٹھیک اختیار کیا ہے لیکن اس کی راہ غلط تھی, کیونکہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے لیکن اس سے بہتر تھا کسی نبی کو بلاتا, اپنے محل میں بلاتا, پریئر کرواتا, خدا کا کلام سنتا, خدا کی باتوں کو سنتا. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ اس نے دیوتا بادشاہ سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. لیکن خدا کے فرشتہ نے لیا دشمش کا اٹھ اور اس شاہ سامریہ کا راستہ لے لے, اور جس راستے سے وہ جانے والا تھا ایلیا راستے میں کھڑا ہو گیا. ایلیا نے جا کر کہا کہ تم ادھر جا رہا, اس کا میں بال کے دیوتا کو پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور دیوتا انگلش کے وہ ایسے تھے بدھ کے بنے ہوئے تھے, وہ تو کبھی بول بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو چل بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو ایسا حرکت بھی نہیں ایسے کر سکتے تھے. لیکن کلام مقدس کا طریقہ ہے سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ قاصد اس کے پاس لوٹ آئے, اور ایلیا نے جب اس سے بات یہ پوچھی تو فٹافٹ واپس آئے. ایلیا نے اسے جواب دیا, جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ تو ضرور مر جائے گا, تو ضرور. ان کے پاس یہ سوال بڑا عجیب تھا کہ بادشاہ نے تمہیں شفا کے لیے بھیجا, بادشاہ نے تمہیں پوچھنے کے لیے بھیجا, لیکن ایلیا کہتا ہے اس سے کہے کہ تو ضرور مر جائے گا اور تو کبھی بھی اس جگہ سے نیچے اترنے نہ پائے گا جس میں تو بیٹھا ہے. تو مر جائے گا, تو ہیل بھی نہیں ہوگا, تو ایسا چلتا بھی نہیں ہوگا, تیرے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے اور تو مر جائے گا. اور آگے کا لکھا ہے کلام مقدس کے اندر, اور جب وہ واپس لوٹے وہ جلدی واپس آ گئے. جب جلدی واپس آ جاتے ہیں تو جلدی اس سے خبر دیتے. تو حزقیال اس سے پوچھتا ہے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو. اس کا ایک شخص میں راستے میں ملا تھا, آج بات تک اس نے پہنچنے نہ دیا, لیکن اس سے کہا مجھے بتائیے اس کی شکل کیا تھی. اس کا اس کے بڑے بڑے بال تھے اور چپڑے کا ایسا ہے لباس کمر بند باندھے ہوئے تھا. اس سے کہا وہ ایلیا ہی ہے وہ, اور بائبل کے اندر لکھا آئیے ہم اسے کیا پڑھیں دیکھتے ہیں. سو ایلیا روانہ ہوا اور قاصد اس کے بعد لوٹ آئے اور انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا تھا, ہم سے کہنے لگا اس بادشاہ کے پاس جس سے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خدا نے یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو قانون کے دیتا بادشاہوں سے پلسوں کو بھیجتا ہے. اس پلنگ سے اتر دینا پڑے گا, اس پلنگ سے. آج بھی لوگ اپنی راہیں ٹیڑھی کر لیتے ہیں, اپنے راستے ٹیڑھے کر لیتے ہیں, اپنا دھیان ٹیڑھا کر لیتے ہیں, اپنی راہ ٹھیک نہیں کر لیتے, اپنی راہ بگاڑ لیتے ہیں, پھر فوراً یہ لفظ بول دیتے ہیں خدا نے ہمیں ہیل نہیں کیا, خدا نے ہمیں چنگا نہیں کیا, خدا نے ہمیں شفا نہیں دی, خدا نے ہمیں برکت دی, خدا نے ہمیں اچھا نہیں کیا. لیکن کیوں, کیونکہ راستہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا, ہماری راہ ٹھیک نہیں ہوتی, ہمارے خیال بھی بدل جاتے ہیں, ہماری سوچیں بھی بدل جاتی ہیں, ہمارے ارادے بھی بدل جاتے ہیں, ہمارے خواب بھی بدل جاتے ہیں. ایک بیچ کے ہمارا پورا پریوار پھر اس راستے سے بگڑ جاتا ہے. وہ دوسری راہ کہتا ہے اور کیا لکھا ہے کلام مقدس کے اندر, اور واقعی وہ مر گیا. اگر بائبل مقدس کا اور مطالعہ کریں تو لکھا راہ ضروری ہے کہ راہ ٹھیک ہے, کیونکہ یسوع سے ایک بات شہادت سے کہی کہ راہ کو زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا, کیونکہ راہ یسوع ہے, راستہ یسوع ہے. ہم شدت جائیں, دکھ میں جائیں, مصیبت میں جائیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں ایوب کا سب کچھ گیا, بیوی گئی, بچے گئے, پریوار گیا, گائے گئی, بیل گئے, اونٹ گئے, سب کچھ گیا, لیکن بائبل کے اندر لکھا ایک لفظ اس کہ لفظ نے خدا کو مول لے دیا. وہ لفظ تھا تو نے دیا, تو نے دیا, تیرا نام جو آئے گا تو دیتا تو لیا تیرا نام مبارک. ایسا نہیں تھا, اس نے کہا تو نے دیا, تو نے دیا تیرا نام. اس سے انکار نہیں کیا, اس سے اقرار کیا خدا کا,
اس سے خدا کو اپنی زندگی کے اندر لیا. اور بائبل مقدس کے اندر سیم ایسا ہے کہ شاؤل نے ایسا کیا جو بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا. شاؤل کو جب خدا نے ایسا کیا, جب سب کچھ اس نے گناہ جو ہے وہ کیا, سب کچھ لوٹ کر لایا بنی ایسا ہے وہ آپ سے اور ایسا ہے بنی آمون سے اور بہت لوگوں سے جن کو اس نے بے مسلط کیا تھا. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا عزت توجہ کے ساتھ ایک لفظ میں کہنے لگا اور وہ توجہ ہے نا, اور اسے کہا بائبل کے اندر لکھا ہے اور وہ ایک عورت کے پاس گیا جس کا یار جن تھا, جس کا یار عورت کے پاس گیا. آج بھی کچھ لے لو, کئی داڑ کا کام کرتا ہے, کئی کھانے کا کرتا ہے, ایسا ناک کا نہیں ہوگا انہوں کھانے کا تو داڑ کا ہوتا ہے. اگر وہ داڑ کا کرتا ہے تو انہوں ٹانگ کا نہیں ہوتا ہے, اگر وہ ٹانگ کا کرتا ہے تو انہوں کمر کا نہیں ہوتا, اگر کمر کا نہیں کرتا تو سر کا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی گل ہے اور یہ جگہ تھوڑے کا کوئی کام کرتے نا تھوڑے کا بس. اچھا تھوڑے کا کرتے سب کا کیوں نہیں کرتے, سب کا کرتے سب کا نہیں کرتے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایک عورت اور جس کے اندر جن کی حاضری ہوتی تھی, جن کے اندر اسپرٹ کام کرتا تھا, اور بائبل کے اندر لکھا ہے شاؤل وہاں جاتا ہے. شاؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا, لیکن خدا کو بڑا غصہ آیا. خدا نے کہا اس کو میں نے بادشاہ بنایا, اس کو میں نے بیویاں دی, اس کو میں نے دولت دی, اس کو میں نے پیسہ دیا, اس کو میں نے سب کچھ دیا, یہ مجھے چھوڑ کر اور کیا جاتا. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو شاؤل نے ایک گناہ کیا وہ اسی نے مرا, کیونکہ وہ جب جاتا ہے تو جب جاتا اس نے کیونکہ خدا نے اسے منع کیا تھا, کیونکہ خدا نے تو آلریڈی کہا تھا سارے بت پرستوں کو ختم کر دے, لیکن اس نے ختم تو کر دیا, حکم تو جاری کر دیا, لیکن آپ پھنس گئے, آپ پھنس گئے, آپ پھنس گیا. آپ اس کے پاس جاتا, آپ دنیا بدل کے جاتا اور جا کر اس سے پوچھتا مجھے بتا کہ ایسا ہے سموئیل کے لیے میرے لیے اوپر بلا دے سموئیل کو تاکہ مجھ سے بات چیت کروں. لیکن بائبل کے طریقے سے کہا کہ نہ خدا میرے ساتھ کلام کرتا ہے, نہ رویا میں, نہ خواب میں, نہ فرشتوں کے ذریعے, نہ ایسا مکاشفہ کے ذریعے, نہ کلام کے ذریعے, نہ اپنے خادموں کے ذریعے. اب وہ اس کے جاتا کس کے پاس ہے, لیکن وہ جاتا تو رہنمائی کے لیے ہے, لیکن طریقہ غلط ہے. جاتا رہنمائی طریقہ اچھا وہی کسی خادم کو جاتا, کسی نبی کے پاس جاتا, تو وہاں جاتا ایک عورت کے پاس جاتا. تو بائبل کے اندر لکھا آئیے ہم سب پڑھتے ہیں. تو پہلا تواریخ اس کا ہے 10 باب اس کی 13 اور 14. سو شاؤل اپنے گناہ کے شوق سے جو اس نے خداوند کے حسد کیا تھا مرا, اس لیے اس خداوند کی بات نہ مانی, اور اس لیے کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا. جن تھی مشورہ کرتے ہو ہاں نہیں ہو پاپا ٹھیک کر دے گا, ہاں بس ایک ڈوری دے دو کرے چھپاؤنی, ہاں بس پیار سے بننی, بس ایک ترید لے کے پیٹ نہیں بننے, ایک تو ترید لے کے اینچ کرنا. بائبل کے اندر کیا لکھا ہے, خدا کے کلام میں یہ سکھا اور کوئی پیسہ نہیں کر لیتا, وہ پیسہ نہیں کری کچھ پھوکا مروا لو. بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کا کلام میں سکھاتا, اس لیے اس نے اس سے مشورہ کیا, کس سے, اس سے اٹاڑے مشورے کی مفت دے مشورے تاڑے گلے فٹ ہو جاتے, مفت دے مشورے بھی تاڑے کئی باری گلے فٹ ہو جاتے, لینے دے دینے پہ جاتے ہیں. اور لکھا ہے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے, اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا, اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا. اور آگے لکھا ہے سو اس کو مار ڈالا, اس کو باسوا. اب جب اس میں شیر کرتے, بات شیر کرتے, ہم اس میں شامل ہو جاتے. اور آگے کا لکھا ہے اور خداوند سے دریافت نہ کیا, سو اس نے اس کو مار ڈالا, اس کو, اور سلطنت یسی کی بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر. جدو ساڑھے مشورے غلط ہوتے نا پھر برکتہ ساڑھے کو نہیں رہتی, پھر گوانڈیاں کو جانے ہیں. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے, ہمارے مشورے غلط ہوتے, ہماری سوچیں غلط ہوتی, ہمارے خیال غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے, اور اس کی انتہا میں اس کی ایک بیٹی سی کو کسی نے دیکھا بدرواں کا ڈر, بدرود کا دھانے کی, انہوں نے سارے کپڑے انواع کروا دے, سیدھے سارے کپڑے ساڑھ دو, پانی سٹیا دیتے, تیل سے پیر لبیڑے, اور کھ بھی نہ آیا, اور اگلے دنوں بڑھی بات ہے.
चंद दिनों के बाद तरीका गलत है, डिसिप्लिन गलत है, बहुत गलत है। बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? इब्लीस सबको बड़े झांसे में रखता है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पादरी था, लेकिन उसके अंदर स्पिरिट थी जो वो काम करती थी, और उसे 40 दिन की फास्टिंग करके प्रे की थी कि खुदावन मुझे ताकत दे दे, लोग मुझे जाने। उसने ये नहीं कहा था कि ऐसा तुझे जाने। 40 रोजे रखे, देखने के बाद इब्लीस साथ ही खड़ा होता, आपको चेक करता रहता है। कई बार सोच होता रहता है, इंडियन टेस्टेड हमारा क्या बोली टेस्टेड लाइट चेक है, उत्तर चेक करता है टेस्टेड ला के है, टेस्टेड ला के थानू चेक करता लाइट है, उन्हें पता माड़ा जाए क्यों होता है, वो फिर आंदा चल कोई गल नहीं, मैं भी कुछ पा दे। और उसने क्या, उसके बाद लोग जाने ऐसा हुआ। और एक बार बड़ा ऐसा था, खादिम था आर्मी का, लेकिन वो आर्मी में भी था, लेकिन वो खुदा की हजूरी में बड़ा था। उसके बाद मैंने सुना है आप प्रोफेसी करते, आप मेरे लिए प्रे करो। उसका यार तेरा तो नाम बड़ा, तेरे पास बड़े लोग आते, तो बड़े लोगों को छिड़का कहता, उसका मैं करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसने प्रे की, बंदा भू भू करता था बड़े में, तू किधर? क्या सीधा ही पास दबा टेस्टेड आपको जो है वो चेक करता आपको बताता है। और कलामे मुकद्दस के अंदर कैसी रावी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, जो उसकी इंतहा में मौत की राहें। या बदरुआ जादूगर नहीं करते हैं, काटते नहीं, लेकिन उनमें निकालने में, खुदा के बंदों में निकालने में फर्क है। वो अबदी शिफा होती है, वो अबदी रोहाई होती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है। और कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम ऐसा है हिजकिय्याह की किताब का मुताला करते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह की किताब, तो उसके 20वें बाब के अंदर लिखा है, उसकी 26 है, इसलिए कि वो मेरे अहकाम पर अमल ना करते थे, बल्कि मेरी आयत को रद्द कर देते थे और मेरे शब्दों को नापाक करते थे, और उनकी आंखें और उनके बाप दादा की कुत्तों पर थी। आगे लिखा है, सो मैंने उनको बुरे आइन और ऐसे काम दे दिए जिनसे वो जिंदा न रहे, और मैंने उनको उन्हीं की हड्डियों से यानी सब पिलटों को आग पर से गुजराना कर नापाक किया, ताकि मैं उनको वीरान करूं, वो जाने के खुदावंद मैं हूं। हालेलुया। बादशाह हम क्या करते हैं? और कलाम मुकद्दस का अगर मुताला करें तो वहाँ जो लोग थे वो काहिन थे, बाकी जो लोग थे, और वो क्या करते थे? वो खुदा की वर्शिप भी करते थे, चर्च भी आते थे, से काम भी पढ़ते थे, तौबा भी करते थे, और बपतिस्मा भी लिया होता, लेकिन काम फिर वही को वही। क्या कलाम मुकद्दस, क्या ब्रदर जी ने पिछले संडे कलाम सुना था? हमें बदलना चाहिए, हमें आशीष देनी चाहिए, हमें खुदा की सुनी में एक जैसे हो जाना चाहिए, हमें बार बार बदलना नहीं चाहिए। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर? दूसरा सलातीन तो उसके ऐसे 17वें बाब के ऐसे 23 में लिखा है, यूं वो खुदावन से भी डरते थे, यूं वो आज पढ़िएगा, आपके पास माइक है ना? हाँ जी, ऐसे है दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब उसकी 25 लास्ट आयत हम पढ़ेंगे, ताकि हम इसको भी आगे जो है वो रैंडअप करें। माइक दीजिए, माइक आपका निकाले दूसरा, हम देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 17। दबाड़ा जाना रासों को तान दसिया ना, उन्होंने एक सेक्शन इसको डरते थे, जो खुदावंद से भी डरते थे, और अपने लिए ऊंचे मकामों के काहिन, और अपने लिए ऊंचे मकामों के काहिन भी अपने ही नाम से बना लिए, अपने ही नाम से लगा। पादरी भी साडा बदल, पादरी भी साडा साडे मुंडे ने हमारे बाबा आ गई, साडे मुंडे ने 10 कमाउना पे, साडे मुंडा हम कपड़ा तो बचाउंदा पे, और पादरी भी साडा अब भी दुआ ते तो फिर आप भी दुआ करते तो फंस भी जाते। जो ऊंचे मकामों के मंदिरों में, आज जो तरीका ऊंचे मकामों के मंदिरों में उनके लिए कुर्बानी गुजरानते थे। आगे, सो वो खुदावंद से भी डरते थे, और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक जिनमें से वो निकाल लिए गए थे, अपने अपने देवता की परस्तिश भी करते थे। उन्होंने भी जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय यीशु दी, फला कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? इसी बात की लास्ट आयत पढ़े 41 सो ये कौमें
खुदावन से भी डरती रही। और सो ये कौम खुदावन से भी डरती रही। आमीन, एक मिनट, खुदावन से भी मुझे का माड़ा या शांत आवा या फलाने को ला जा और छाट पादी हूँ अगे मार छड़ी आई पादी को केड़ा कुछ टीका लाना ला। बाइबल क्या कहती है? हम अपने कामों से बचाते हैं, शायद अपने कामों से बचाते हैं। बाइबल कहने का सब कुछ खुदावन से नहीं, कहने का सो ये कौम खुदावन से भी डरती रही और अपनी खोदी हुई मूर्तों की भी और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रही। और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रही। इस तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी जैसा उनके बाप दादा करते थे, वैसा वो भी आज के दिन तक करती रही। आमीन, वैसी वो आज के दिन तक करती। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को अपने साथ रखो, ताकि जैसे आप आंखों को बंद करके प्रेयर करोगे वो बच्चे आपको देखकर प्रेयर करेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को अपने साथ कंट्रोल करें, अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को साथ बिठाएं, हर रोज शाम को बिठाएं, सुबह को बिठाएं। तो जेड़ा फिर दूसरी काम करना पुत्रा ने भी बच्चा ने भी बाइबल क्या कहती है? खुदा के कलाम के अंदर लिखा वो खुदा से भी अच्छा कई बार पूछो ना ऐसी केड़ा निकालियां खुदा ने ए भी केड़े निकाली सी जिन्हां दा फटा चुकिया दिया आज इन्हां नु खुदा ने चुप के परा सके ए के कितो निकाली सन ए भी तो माने दे सी खुदा हम तो जो मानते खुदा ने कहा नहीं ए मालिक दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते कि दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता नहीं मैं फलानी कष्टों में नहीं बढ़ते क्योंकि वो फट जाती हैं और नए कपड़े के ऊपर पाबंद नहीं लगाते। जेड़ा कपड़ा सही है उनको दोबारा को सीतिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ठीक है और कोरे पे नहीं लगाते, पुराने पे लगाते हैं। यीशु मसीह ने कहा और इसलिए तुम जो ऊंट को निकल जाते हो, मच्छर को छाड़ देते हो। मेरे शिष्यों अपनी लाइफ के अंदर काम करो, अपनी राह ठीक करो, अपने रास्ते ठीक करो और राह की ऐसी होनी चाहिए खुदा को पसंद आनी चाहिए। हालेलुया। दाऊद सबको